انجمن فیض الاسلام اور پاسبان وطن کے اشتراک سے انجمن کے میاں حیات بخش ہال میں پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کے صدر محترمہ نجمہ حمید مرحومہ کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس منعقد ہوا۔ تقریب کی صدارت سینئر پارلیمنٹرین سینیٹر راجہ ظرف الحق نے کی، جبکہ اس موقع پر انجمن فیض الاسلام کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد، سجادہ نشین عیدگاہ شریف پیر کے برہمان MNA طاہرہ اورنگزیب، انجمن کے سیکرٹری جنرل راجہ فتح خان، راحت مسعود قدوسی، چودھری دانیال تنویر، حکیم سید محمد سہارنپوری، چودھری خورشید انور، شازیہ رضوان، ارسلان شیخ، سمینہ شعیب اور دیگر لیگی اور تاجر رہنماؤں سمیت انجمن فیض الاسلام کے طلباء اور شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ راجہ ظرف الحق اور راحت مسعود قدوسی سمیت دیگر نے بیگم نجمہ حمید کی ملی، سیاسی، سماجی اور فلاحی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کسی بھی جماعت کو استثناء دیے بغیر نفرت اور عیب جوئی کی موجودہ سیاست سے بیزاری کا اظہار کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم قبلہ پیر صاحب، قابل احترام حکیم صاحب، میں حال میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا راجہ فتح خان صاحب کو خاصے کمزور ہو گئے ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں اس ادارے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو باصحت رکھے۔ جناب خورشید انور صاحب، پاسبان وطن تنظیم، اور ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نے بہت زندگی میں محنت کی ہے۔ پاکستان کے قیام کے لیے جتنی کوششیں ہوئی ہیں ان کو انگریزی میں کئی والیومز میں ان نے قلم بند کیا ہے۔ اگر کوئی مستند ہسٹری دیکھنی ہو پاکستان کی تحریک کی، مستند ہسٹری دیکھنی ہو مسلم لیگ کی، حضرت قائد اعظم کی، تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب کی 3 والیوم پر مبنی جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور ایک لازوال خزانہ چھوڑا ہے، وہ بہت قابل قدر ہے۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ جو اپنی حیثیت سے بھی انہوں نے مرحومہ کی بہن کی حیثیت سے اور ان سے جو فیض حاصل کیا ہے، مسلم لیگ کے ساتھ دلیری، ہمت اور مستقل مزاجی سے انہوں نے جو اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ بذات خود ایک بہت قابل قدر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے پاس بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، اور ان کے خاندان نے بھی بہت مشکلات اور آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی آزمائش ہے جو پورے ملک کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اپنی ذات کے لیے یا اپنی نمائش کے لیے نہیں بلکہ ملک کی فکر رہتی ہے، وہ لوگ بہت قابل قدر ہیں۔ اور ایک طویل فہرست ہے ایسے لوگوں کی جو گمنام ہیں، لیکن وہ ایسے سپاہی ہیں، ایسے جری لوگ ہیں، ایسے قابل احترام لوگ ہیں کہ جن کی خدمات اگر واضح کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشن راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی آج کی سیاست دیکھیں تو
اس میں نفرت کا زہر بولا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، طرح طرح کے ناموں سے پکارا جا رہا ہے، اور بدنام کرنے کی ہر صورت کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے، جیسے کہتے ہیں نا کہ دامن کو ذرا دیکھ بندے کبا دیکھ، اس کی طرف نگاہ ان کی نہیں پڑتی۔ دوسروں کی عیب جوئی میں ہی ساری سیاست کا فلسفہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنگال کی تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو خط لکھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، کپاس پیدا ہوتی ہے مشرقی بنگال میں اور کارخانے لگے ہوئے ہیں مغربی بنگال میں، ہماری تو معیشت ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کو جواب دیا کہ آپ فکر مند بالکل نہ ہوں، پاکستان چند مہینوں کے بعد ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری گود میں آ کر گرے گا۔ جب ہم منا رہے ہوتے ہیں 75 سالہ پاکستان کی سالگرہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی اولاد کا مستقبل، اپنے والدین اور بزرگوں کی قبریں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے۔ میں جب لا پاس کیا میں نے تو اس وقت سردار عبدالرحمن نشتر مسلم لیگ کے صدر تھے، وہ لیاقت علی خان کے بعد حضرت قائد اعظم کے دستے راست تھے، بڑے باایمان اور باہمت شخصیت تھے۔ میں نے پھر فیصلہ یہ کیا ایک عدم کارکن کی حیثیت سے میں نے مسلم لیگ جوائن کی، جیسے میں نے گزارش کی سردار عبدالرحمن نشتر اس وقت صدر تھے اور ہم نے ان کا استقبال لاہور میں کیا تھا، اور لاہور میں اس وقت وہ حکومت تھی جو پاکستان بنانے کے خلاف تھی، چیف منسٹر قزلباش صاحب تھے، اور انہوں نے منع کر دیا تھا سردار عبدالرحمن نشتر صاحب کو کہ وہ اونچی دروازے میں جلسہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ شیر کی طرح عوام نے دیکھا وہ گئے، اور پھر لوگ ان کے پیچھے اس طرح آئے جیسے پاکستان کے مستقبل کے اوپر ایمان کی وجہ سے وہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور سردار عبدالرحمن صاحب نے یہ شعر، ان کا اپنا شعر ہے جو انہوں نے اس جلسے کے وقت پڑھا کہ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ حکمران بعض ایسے لوگ بھی آ گئے جن کا کوئی کردار پاکستان کے بنانے کے اندر نہیں تھا، لیکن یہ کوئی فوری طور پر کوئی کسی چیز کا اجر یا انعام حاصل کرنے کی بات نہیں ہوتی، یہ تو کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ جب میں نے مسلم لیگ جوائن کی اور میں لاہور سے یہاں شفٹ ہوا پنڈی میں،
اس وقت مرحوم سید مصطفیٰ شاہ خالد گیلانی یہ مسلم لیگ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے پریزیڈنٹ تھے، اور ایک وقت گیا مری سے جو ان کے قریبی عزیز تھے اور 4-5 اور لوگ تھے، اور پھر وہاں میاں ممتاز دولتانہ صاحب سے انہوں نے درخواست کی میرے بارے میں کہ ان کو جنرل سیکرٹری ہم منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی منظوری دیں۔ پھر پنڈی ڈسٹرکٹ کا میں جنرل سیکرٹری ہوا مسلم لیگ کا، اور پنڈی شہر کے میٹر صاحب پریزیڈنٹ تھے۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد سید مصطفیٰ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ قائد اعظم صاحب کے ایلچی کے طور پر پورے بر صغیر میں وہ تقریریں کرتے تھے، بڑے مؤثر مقرر تھے۔ وہ پھر دوبارہ انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سے رجوع کیا کہ میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ راجہ صاحب کو ضلع کا پریزیڈنٹ ہم منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے منظوری دی تو پھر میں پریزیڈنٹ ہوا۔ تو رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں میرے کہے بغیر بھی سامنے آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں انسان کو کاوش کئی لوگ کرتے ہیں، ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ خود ان کو کسی عہدے کی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا کروا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پر بیگم نجمہ حمید صاحبہ ایک بڑی چٹان کی طرح مسلم لیگ کی ورکر کی حیثیت سے تو کرتے تھے، لیکن قائد کی حیثیت سے میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اور خاص طور پر جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو وہ خواتین کی ایک ٹیم اور لوگوں کے لیے امداد کا سامان لے کر ہم پھر اکٹھے گئے سارے آزاد کشمیر میں۔ دین کو اس سے آگے بڑی تباہی ہوئی تھی، تو وہ ہم نے جا کر پورا دن پوری رات ہم ان لوگوں کے پاس جاتے رہے، اور اس کے علاوہ پھر ہم مظفر آباد کی طرف گئے، وہاں پھر ہم نے کیمپ لگایا مسلم لیگ کا، اور لوگوں کے لیے ریلیف کی چیزیں جو یہ لے کر گئے تھے وہ تقسیم ہوتی رہی کافی عرصے تک۔ اور میر نواز شریف صاحب نے ان ایفرٹس کے لیے ان کی بڑی تعریف کی، وہ اس قابل اس اہل تھے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میں نے سنا کہ بعض نوجوان کشمیر کو آزادی کے نام پر وہ چاہتے تھے کہ جو سپورٹ پاکستان سے ملتی ہے وہ کمزور پڑ جائے، انڈیا کے پروپیگنڈے کے تحت وہ اس سے متاثر ہوئے۔ تو ہم نے یہ تجویز کی، اور میں نے اور مرحومہ بیگم نجمہ حمید صاحبہ نے یہ ایک حل اس کا پیش کیا کہ کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کا قیام کیا جائے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو آوازیں تھیں کہ ہم نہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ، اور آزاد ہم بسر کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی، تو ہم نے سوچا کہ یہ جو کسی نے طریقہ نکالا ہے وہ کشمیر کو پاکستان کی ہمدردی سے کاٹنے کا اور الگ کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں
फिर मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म भी बने और वहाँ की बात जो है वो बार से इक़्तिदार भी आई, लेकिन इसमें बुनियादी किरदार बेगम नजमा मीर साहिबा का था। इब्तिदा में हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, मुस्लिम लीग की क़यादत में से भी, लेकिन बेगम नजमा मीर साहिबा ने कई बार उस मीटिंग की जिसको सदारत नवाज शरीफ कर रहे थे इस पंजाब हाउस में, तो वहाँ पर उन्होंने कई बार उठकर फिर दलाइल दिए, फिर जोर लगाया, हत्ता कि फिर आखिर यही पास हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग का क़याम होने लाया है। तो ये कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको आदमी याद करके उनके बहुत बड़े कद और बड़ी सोच और दूरंदेशी का एक एहसास पैदा होता है कि वो जिस मामले पर उनको यकीन हो जाए कि ये पाकिस्तान के हक़ में है और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है, वो उस सिलसिले में बहुत तनदेही से काम करती थी और फिर अपना मकसद भी हासिल करती थी। हम सेनेट में रहे इकट्ठे, वहाँ भी हमने देखा कि मुमकिन है आम हालात में शायद वो इतनी कोई लंबी तकरीर वगैरह नहीं करते थे, लेकिन वो ज़रूर मेरे पास आकर कहते थे कि इस मामले पर मैं बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर कोई चीज़ असरअंदाज होने वाली हो। तो मैं कहता कि आप मुझसे ना पूछिए ना, आप खुद जब महसूस करती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो आप अपनी राय उसमें दिया करें। बहरहाल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उसके लिए खर्च की। और आज मैंने उनके जनाजे में भी उस दिन देखा कि दूर दूर से लोग आए हुए थे, पता कि वो लोग भी जो पहले शायद उनसे मिले नहीं थे, लेकिन उनके असरात, उनकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज, उनकी भाग दौड़, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पर रही थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जैसे उनके ख़ानदान में उनकी हमशीरा हैं या उनकी बांजी हैं, वो उसी रास्ते पर चल रही है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक इंतहाई काबिल और मुस्तकिल मिजाज मियाँ साहब की टीम का एक हिस्सा है। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हो, कहीं जाना हो, किसी का जवाब देना हो, दलाइल से, लॉजिक से, काबिलियत से, तो वो उनकी ज़ुबान से निकले अल्फाज बहुत मौसर होते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों के रास्ते पर चलाए और इस मुल्क को साजिशों से, नफ़रतों से और जो बज़ाहिर लोग सामने नहीं आते, वो सारे इकट्ठे होकर इस मुल्क के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएं। तो ये बड़ा यादगारी चीज़ें हैं। और पीर साहब हमारे महफिल में आए, अल्लाह पहुँच सके। ये महफिल इनके आने से और मज़ीद बाबरकत हो गई है। और क्योंकि मैं इसकी लंबी तब्दील करने का मकसद नहीं है, मैं एक दो बातें कह के आपसे जानना चाहूँगा कि सियासतदान जो होता है, सारे सियासतदान बैठे हुए हैं, हम हिस्टोरियन हैं। सियासतदान तो बेशुमार लोग होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सियासतदान अमर हो जाता है जो अपनी रियासत और मुल्क के लिए खुलूस दिल से काम करता है। और बेगम नजमा मीर साहिबा इसकी बेहतरीन मिसाल है। और राजा ज़फ़र हक साहब जो हैं, हमारे इस तमाम
रीजन में ये सबसे कदर शख्सियत कलमात कहे हैं, अल्लाह ताला मैं उसके लिए कदरदान हूँ, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। और ये जो महफिल आपने सजाई है, भाई नजमा हमीद तारा रमज़े साहबा मरियम तमाम खानदान का इस अंजुमन फैसल इस्लाम के साथ खास्ता है, इसलिए क्योंकि ये कायद आज़म के कहने जो है, जो डायरेक्ट एविडेंस होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो राय साहब जो है आज सबसे मोतबर शायद है आज की इस महफिल में, ये जो चश्मगीर हुआ है, ये देखिए जिन्होंने जो मुसर साहब खालिद गिलानी के वाले से जो कलमात किए हैं, वो मेरे लिए एज ए स्टोरी बड़े इंपॉर्टेंट है। और हम जब एज ए स्टोरी जो रियासत के लिए सियासतदान काम करते हैं, वो दे बिकम इटर्नल लीडर लाइफ मेरे हिसाब से। ये वो इटर्नल मतलब है मौत भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, उनके कारनामे बोलते हैं, वो किससे बोलते हैं, इस ऐसे इदारों के जरिए बोलते हैं। कायद-ए-आज़म इस मुल्क का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का एहसान है, और उनके साथी जो हैं, जो उन्होंने राय ज़फ़र हक साहब और बेगम नज़मा साहबा की तरह जो रोल प्ले कर रहे हैं, और फिर तारा रमज़ी साहबा और मरियम जो नौजवान बेटी आपने बिल्कुल सही कहा, इंग्लिश और उर्दू में बेहतरीन तरीके से इज़हार राय करते हैं और रियासत के इस्लाम के पाकिस्तान के जो नजरिए को पेश करते हैं। मेरे लिए कायद-ए-आज़म के जो रिसर्चर है उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इस नजरिए का काम करता है उसके लिए हमारी जान दिया। तो इसी कलमात के साथ हम दुआ गो हैं मोहतरमा को जन्नत में पता नहीं, मैं तो डरते डरते करी। आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं नजमा आपा जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं बचपन में उन जैसी थी ना अब हूँ। मुझे एक वाक़या याद आता है, एक मीटिंग राजा साहब कर रहे थे तो सबसे तजावीज़ मांगी, मुझे ये याद नहीं कि वाक़या क्या था, तो सबसे सजेशन मांग रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा राजा साहब नजमा आपा मुझसे बड़ी, उन्होंने जो बता दिया ठीक है। तो उन्होंने इसरार किया कि नहीं वो तो बड़ी हैं, उन्होंने अपनी राय बता दी, लेकिन आप उम्र में उनसे छोटी हैं, आप अपनी राय बताएं, हमारे लिए आप भी बड़ी हैं। तो फिर मैंने अपनी राय का इजहार किया। हकीकत ये है कि नजमा आपा जैसी ख़वातीन मैंने देखी नहीं। वो असम्बली से जब निकला करती थी तो कभी इत्तेफाक से कहें कि हम इकट्ठे चलते हैं, तो जितने लिफ्ट ऑपरेटर हैं, राय साहब सेनेट के मेंबर रहे हैं, इन्होंने देखा होगा हर लिफ्ट में 4 लोग होते हैं, तो 3-4 लिफ्ट्स हैं, तो वो एक एक लिफ्ट ऑपरेटर को मिला करती थी, उसके बच्चों का हाल पूछती थी, उसके कंधे पे प्यार देती थी, और मैं गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंच जाती थी, वो अभी लिफ्टों वाले के पास खड़ी होती थी। फिर उसके बाद बेल डेस्क वाले को मिला करती थी, फिर मस्जिद के जो इमाम मस्जिद थे उनके पास जाती थी, उनको खुदा हाफिज़ कहती थी। मुझे याद नहीं कि वो 20 मिनट या आधा घंटे से पहले गाड़ी तक पहुँची हूँ। इसी तरह किसी शादी में जाएँ तो उनकी यही हालत थी, हम लोग खुदा हाफिज़ करके 1 मिनट में निकल आते थे और वो सबसे जफियाँ डाल रही होती थी, और मैं देख रही होती थी कि अभी 1 घंटा इन्हें और चाहिए गाड़ी तक आने में। तो मैं अक्सर कहती थी नजी आपा हूँ जो ब्याह से जाना है ना, तुसी अपनी गड्डी से जाना, मैं अपनी से क्यों, मैं कहता नजी आपा जब तक मैं घर पहुँच जाए तुसी हाले ब्याह जाने मिलते होंगे हो। यही आलम उनका था। उन जैसी बुलंद इखलाक खातून, ये नहीं कि वो मेरी बहन थी, ये हकीकत है मैंने नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर मरियम औरंगज़ेब किसी काबिल है या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्हें किसी एतमाद के काबिल समझा है, तो उसकी बुनियाद भी बेगम नजमा हमीद है। उनका वो प्यार, उनकी पार्टी से वफादारी, उनका खलूस, उनकी कमिटमेंट, उनका डट जाना, उनका खड़े हो जाना और दिलेरी से मुखालफिन का मुकाबला करना, ये तमाम वो सिफ़ात थी जिनको देखते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मरियम औरंगज़ेब को पहली मरतबा MNA बनाया और पार्लिमानी सेक्रेटरी इंटीरियर बनाया। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों में वो सिफ़ात बिल्कुल नहीं है जो उस खातून में थी। कभी अजान होती है तो मीटिंग भी हो रही होती थी तो मैं उठ जाती थी कि नमाज का वक्त है, मैं पढ़ा हूँ। नजिया पर बैठी रहती थी और फिर बाद में मुझे कहती थी नमाज तो कज़ा में पढ़ी जानी सी, तो मियाँ नवाज शरीफ बैठे हो सीधे तू उठ के टूर कोई फट नमाज पढ़। और वो बड़ी ही कमिटमेंट के साथ दौरे भी जब वो करती थी अटक से रहीम यार खान तक, तो रात 2-2 बजे तक वो तंजीम देने के लिए ख़वातीन से रब्ता करती थी। और ये नहीं कि टेलीफोन पे या मोबाइल पे या किसी मर्द से पूछ के किसी शहर की सदर बनाती हूँ, वो उस शहर में जाती थी, वो औरत गरीब हो या अमीर हो कैसी हो, उसके घर पे रहती थी
اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا جب موبائل نہیں ہوتا تھا ان سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس عورت کے گھر میں فون بھی نہیں ہوتا تھا، تو پتہ چلتا تھا کہ نجمہ آپا رات ملتان رہ کے بہاولپور چلی گئی ہیں، اخبار کے ذریعے خبر آتی تھی۔ اور جب سے پنجاب کی صدارت انہوں نے چھوڑی، آپ یقین جانیں 14 سال ہو گئے، میں کئی مرتبہ کہتی ہوں میاں شہباز صاحب سے بھی اور میاں نواز شریف صاحب سے میری لندن میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی پنجاب کی صدارت تو کسی کو دیں، کم سے کم تنظیمیں فعال ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ میں کی کرا، میں نجی اپا جی زنانی نہیں نظر آتی کہ جس سے میں اعتماد کرا اور پارٹی کی قیادت دیا۔ یہ اس عورت کا وہ کریڈٹ تھا جو اس کے جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ پاکستان کی شناخت تھی، وہ مسلم لیگ کی پہچان تھی، اور انہوں نے ہر دور میں مسلم لیگ کے ساتھ وقت جو کڑا گزارا وہ صرف وہی جانتی تھی۔ اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نجمہ آپا ایک چمکتا ستارہ تھی اور ایک روشن نام تھا جو پاکستان مسلم لیگ میں نہ پہلے میں نے کبھی دیکھا نہ مجھے کبھی نظر آئے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ ساتھی دوست نے کہا کہ نجمہ آپا وہ اس شہر کی آپا تھی، راول پنڈی شہر کی آپا اس دنیا سے چلی گئی، وہ اپنے گھر کی آپا نہیں تھی، اس شہر کی آپا تھی۔ یہ وہ مسلم لیگ تھی جو قائد اعظم نے بنائی تھی، یہ وہ مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا۔ میں فخر کرتا ہوں آج اس اسٹیج پہ کھڑا ہوتے ہوئے کہ میں ایسی شخصیت کے لیے بات کر رہا ہوں جو مسلم لیگی ہو کر ہی مری ہے۔ اس شہر نے، اس پاکستان نے بہت سی حکومتوں کے رنگ بدلے، بہت سی حکومتیں برسر اقتدار آئیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کو، اس کی عظم کی عظمت کو، جو مسلم لیگی تھی، مسلم لیگی رہی اور مسلم لیگی ہی موت ہوئی۔ اس وقت انہوں نے جو ہے وہ کونسلر کا الیکشن لڑا تھا اور شیخ غلام حسین صاحب میئر تھے اس وقت، اور یقین کریں کہ وہ وقت وہ دور تھا کہ جس میں خواتین کا گھر سے باہر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ آج کل تو میں خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کل کا یہ جو دور ہے آپ پہ کوئی اتنی وہ زیادہ قدغن یا پابندی نہیں ہے، لیکن جب طاہرہ اورنگزیب صاحبہ اور خاص کر نجمہ حمید صاحبہ جو ہیں، جب وہ اس فیلڈ کے اندر، خدمت کی فیلڈ کے اندر، مسلم لیگ کی فیلڈ کے اندر جب وہ تشریف لائیں، اس وقت بڑی پریشانیاں تھیں، بہت مشکل اور کٹر راستے تھے، لیکن انہوں نے جیسے کہ مردانہ وار کہتے ہیں اس طریقے سے بیگم نجمہ حمید صاحبہ نے راول پنڈی کی خدمت کی، خواتین کی خدمت کی، اپنی مسلم لیگ کے ساتھ وابستگی بھرپور طریقے سے کی، اور ہمیشہ انہوں نے ایک نہ ڈر خاتون رہنما کی حیثیت سے انہوں نے راول پنڈی کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ ڈکٹیٹر کے وقت میں جس وقت بی ڈی نظام تھا اور فاطمہ جناح صدارت کا الیکشن لڑ رہی تھی، تو یہ خاتون اس وقت بھی، بلکہ میں طاہرہ آپا کا ذکر بھی کروں گا کہ انہوں نے اپنی بچپن کی اسکول کی ایک کہانی بتائی کہ جب ہم فاطمہ جناح کو ریلوے اسٹیشن پر دیکھنے گئے تو ہم نے دور سے دیکھا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پاکستان میں فاطمہ جناح کے ساتھ ان کی قیادت کو دیکھتے ہوئے خواتین کو، آج جو یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا جو بنیادی سرچشمہ ہے وہ نجمہ حمید ہے راول پنڈی کی چوکھٹ پر، اور ان کے تسلسل کو اور ان کے سلسلے کو لے کر چلنے والی آج ہماری بیٹی، ہماری بہن مریم اورنگزیب ہے۔ اس سوال میں معزز ترین شخصیت، ان کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، جناب راجہ صاحب، ان کا جو خوبصورت جملے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا، ان کے ان جملوں کو اپنے حضور قبول فرما، ہمارے ملک کی چہار جانب سے حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھا، مدینہ بائے بانا مدد بھی فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ۔ کیمرہ مین نعمان کے ساتھ نثار چودھری، انجمن فیض اسلام، راولپنڈی، فیض آباد۔